بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دستار بندی ہوگی حافظ محمد حماد بن قاری محمد محسن صاحب، حافظ محمد عزیر بن حسام الدین صاحب، حافظ محمد زید بن حاجی محمد اکرم صاحب، یہ تینوں بچے انہیں اسٹیج پہ آ جائیں۔ تمام علماء اظام مفتیان اظام کھڑے ہو جائے اور جنہیں بچوں کی دستار باندھے۔ اب جس عظیم شخصیت کا ہم سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، وہ عظیم شخصیت ہم سب کے بیچ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہزاروں کی مجمع کو سنجیدگی دینے والا خطیب، ایوان باطل میں لرزہ طاری کرنے والا خطیب، جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری فنوں سے نوازا ہے، وہ عظیم شخصیت جو بیک وقت کئی زبانوں میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب قاسمی چترویدی دامت برکاتہم، جو ضلع امروہہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت والے سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرما دیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ میری بیان کا تو نہ موسم ہو رہا ہے اور نہ حالات بتا رہے، آپ لوگوں کی محبت میں تھوڑی سی بات کر کے انشاءاللہ پھر دعا ہو جائے گی، کیونکہ لمبا بیان کرنا اس وقت نامناسب ہوگا، کیونکہ یہ معلوم ہے یہاں بہت سارے حضرات آس پاس سے آئے ہیں، موٹر سائیکلز وغیرہ سے آئے ہیں، ان کو جانے میں بھی دقت ہوگی۔ مختصر مضمون جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنا دین اسے دے دیتا ہے۔ اب دین کے حاصل کرنے کا ذریعہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ رب کے قرآن کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ آج وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ وہی قرآن کریم غیروں نے پڑھا، وہ اپنے بن گئے۔ رب کے قرآن پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے آج ہمارے دماغوں میں دوسری کتابیں حاوی ہو گئے۔ رب کے قرآن کی عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان صبح جب یہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جاتا ہے تو یہ انگلش کی بکس بھی پڑھتا ہے، یہ میتھ بھی پڑھتا ہے، یہ اس کے علاوہ سائنس کی بک بھی پڑھتا ہے، ایمبرولوجیکل بکس بھی پڑھتا ہے، سائیکولوجیکل بکس بھی پڑھتا ہے، اسٹرونومیکل بکس بھی پڑھتا ہے،
یہ ساری بکیں پڑھتا ہے لیکن رب کا قرآن نہیں پڑھتا۔ ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن سے آپ پوچھو کہ بھائی آپ کو رب کا قرآن پڑھے کتنا وقت ہو گیا، تو کوئی کہے گا مہینہ، کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا سال بھر۔ مجھے بتاؤ کہ ایک مسلمان کے لیے کیا یہ بات اچھی ہے کہ اس کو سال بھر قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملے؟ حالانکہ یہ ایسا قرآن ہے، یہ ایسی کتاب ہے، قسم خدا کی اس کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ اس کے فاصل میں دیا جائے۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں ایک پلڑے میں لا کر کے رکھو، رب کے قرآن کو ایک پلڑے میں لا کر کے رکھو، قسم خدا کی رب کے قرآن کا پڑھنا بھول جائے۔ آج رب کے قرآن کی آیات سن کر ہمارے ایمان جوش میں نہیں آتے ہیں، لیکن اسی قرآن کو سن کر نہ جانے کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو لپیٹتا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے دارالعلوم دیوبند میں اس وقت طالب علم کے زمانے میں تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا صدر گیٹ کے سامنے طیب نام سے مسجد ہے، وہاں میرا لیکچر ہو رہا تھا ہو از دی اسلام فور کے نام سے، یعنی اسلام کس کے لیے۔ اس میں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اسلام ہر ایک کے لیے ہے، اسلام خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، اسلام اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے یہودی اسلام اس کے لیے بھی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے عیسائی اسلام اس کے لیے بھی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے مجوسی اسلام اس کے لیے بھی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے پارسی اسلام کا دامن تھامنا اس کے لیے بھی ضروری ہے، دیکھنے کے اعتبار سے غیر مسلم اسلام کا دامن تھامنا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ بات رب کے قرآن کی سارا جہاں جانتا ہے۔ فرمایا کہ میں وہاں موجود تھا، وہاں لیکچر چل رہا تھا ہو از دی اسلام فور کے نام سے، یعنی اسلام کس کے لیے ہے۔ اچانک سے لیکچر کے بیچ میں ایک بزرگوار کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بیٹا آپ کی بات سنی، آپ نے ویدوں سے بتایا، آپ نے قرآن کریم سے بتایا، لیکن میں اپنا واقعہ اسلام قبول کرنے کا آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آئیے موسٹ ویلکم، یہاں بیٹھ جائیے، میں یہاں سے آپ کھڑے ہو کر کے بیان کیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن کریم جس کو آپ لوگ ہاتھ تک نہیں لگاتے، یہ قرآن کریم جس کو آج کا مسلمان پڑھاتا نہیں ہے، یہ مسلمان جو قرآن کریم کو دیکھنا آج کل پسند نہیں کر رہا ہے، یہ ساری دنیا کی کتابیں پڑھنا تو پسند کرتا ہے، لیکن یہ رب کے قرآن کو پڑھنا اور دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ میں جس مذہب کا ماننے والا تھا اس کے اندر ایک خدا نہیں، انیکوں خدا تھے، بلکہ ہر چیز خدا تھی۔ میں نے اس مذہب کو اس لیے چھوڑا کہ اگر میں ایک کی عبادت کرتا رہا، ایک کی عبادت روزانہ بھی کروں گا، لاکھوں کروڑوں کی عبادت کیسے کر پاؤں گا؟ کوئی نہ کوئی مجھے جہنم کے اندر، نرک کے اندر ڈال ہی دے گا۔ آگے کہنے لگے میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد میں نے عیسائیوں کی کتابوں کو پڑھا، گڈ نیوز بائبل کو پڑھا، بک آف لیویٹکس کو پڑھا، اور ساری بائبلز کو پڑھنے کے بعد میں عیسائیوں سے ملا، وہ بھی کہنے لگے گاڈ از تھری کہ خدا تین ہے۔ میں نے سوچا کہ خدا تین ہے، ان میں سے ایک کو منا لیا، دو رہ گئے تو بھی نرک ہے، ان میں سے دو کو منا لیا، ایک رہ گیا تو بھی نرک ملے گی۔ مجھے مسلمان بھائی نے کہا آپ نے تمام
مذاہب ٹرائی کر لیے ہیں، میرے کہنے سے رب کا قرآن میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، ذرا اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ کہنے لگے کہ میں نے رب کا قرآن لیا، اس کا ترجمہ لیا، ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ترجمہ پڑھتے پڑھتے میرے سامنے ایک آیت آئی، اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں نے ایمان قبول کر لیا۔ میں نے خطبے میں اسی آیت کی تلاوت کی ہے۔ فرمانے لگے جیسے میں سورۃ الاخلاص سورۃ نمبر 112 آیت نمبر 1 کے اوپر پہنچا، قل هو اللہ احد، او محمد peace be upon him, say to all, Allah is only one, Allahu Samad, He is eternal absolute, lam yalid wa lam yulad, He begets not nor is he begotten, so there is no unto like him, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, سارے کے سارے انسانوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہی تھا، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ جیسے میں نے اس آیت کو پڑھا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہاں لاکھوں کروڑوں نہیں، یہاں تو 3 یا 4 5 خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ اس کی عبادت کر کے میں ایک کو تو زندگی بھر منا لوں گا۔ میں نے اس آیت کی وجہ سے ایمان قبول کر لیا، لیکن مسلمان اس آیت کو رات دن سنتے سناتے ہیں، ان کے کانوں پر جو نہیں رہی تھی، ان کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ فرماتے میں نے اس آیت کی بنیاد پر ایمان قبول کر لیا۔ اب میں دارالعلوم دیوبند آیا ہوں، چونکہ میں نے ہر مذہب کی کتاب کو اس مذہب کی بھاشا میں پڑھا تھا، اور میں نے سنسکرت کے اندر میں نے ویدوں کو پڑھا تھا۔ او جانتی مامودا مانوشید ماکشیتا پرم باون جانتو مبھوت مہیشرم ناکاش کے مدتے دے وڑا پاشارے نامرم میں بھاوی مدتے دے وستسماد بھاو ہی کرنا۔ میں نے اصل بھاشا کے اندر اسے پڑھا اور سمجھا تھا۔ ادھر سے میں نے عیسائیوں کی کتاب کو ان کی اصل بھاشا کے اندر یعنی انگلش جو آج کل مانی جاتی ہے اس کے اندر پڑھا تھا۔ If you love me, you will obey my commandments. I ask the Father, who will give you another helper, who will stay with you forever. اب میں چاہتا ہوں کہ رب کے قرآن کو اصلی بھاشا عربی کے اندر پڑھو۔ میں اسی وجہ سے یہاں دیوبند میں آیا۔ میں یہاں آنے کے بعد یہاں اب رہوں گا اور یہاں پڑھائی کروں گا، یہاں عربی پڑھوں گا، اور عربی پڑھ کر کے میں اپنے اسلام کو اللہ کے قرآن کے ذریعے سے آگے لے جاؤں گا۔ کوئی موسم خراب ہو گیا ہے، اس کو لفظ خراب کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بڑے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں موسم تبدیل ہو گیا۔ یہ خرابی نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ تو اچھا ہے۔ تو سے دعا کر رہے تھے کہ یہ دعا کر رہے تھے اللہ خراب کر دے، میں بات کو برا نہیں ماننا، میں بتا رہا ہوں کہ لفظ خراب موسم پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چینج ہو گیا، موسم تبدیل ہو گیا۔ کب سے تو دعا مانگ رہے تھے یا اللہ بارہ نے رحمت دے دے، بارش برسا دے، اب کہہ رہے جو خراب ہو گیا، تو خراب نہیں بڑھیا ہو گیا انشاءاللہ۔ آپ نے بڑی اچھی محبت کے ساتھ سنا ہے، بہت ساری گفتگو ہوتی لیکن بہرحال موسم گواہی نہیں دے رہا اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور انہی چند باتوں پر بس اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا جلسہ کامیاب اس بارے میں ہو گیا، بارش ہو گئی۔ دعا کرا کے دعا والے کہاں نہیں دعا والے بھی شاید سونے گیا۔ تو جی دعا کر لیجیے، مجھ سے کہہ رہے ہیں دعا کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم احفظ الحرمین الشریفین والاسلام والمسلمین وعلماء الاسلام وبیوت المسلمین والمساجد والمدارس والمراکم والخالقات من كل بلاء الدنيا والآخرة
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط. یا اللہ گنہگار ہم سیاہکار ہیں بدکار ہیں خطاکار ہیں مجرم ہیں، لیکن یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، پیارے آقا کے صدقے میں معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں معاف فرما، جان بوجھ کر اور انجانے میں گناہ کیے ہیں معاف فرما۔ الہ العالمین گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو ڈوبا ہے خود باہر نہیں نکلتا، اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے اللہ باہر نکالے۔ الہ العالمین آپ کے در کے علاوہ کوئی ایسا در نہیں ہے جہاں ہم معافی مانگ سکے۔ یا اللہ آپ معاف کریں گے تو بھی آپ کے ہیں، نہ معاف کریں گے تو بھی آپ کے ہیں۔ الہ العالمین آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، یا اللہ ہم تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے معاف کر دیا لا يسأل عما يفعل، یا اللہ آپ سے کوئی سوال نہ کرے گا کہ کیوں معاف کر دیا، آپ ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ اکرم الاکرمین ہیں۔ الہ العالمین تو معافی فرما۔ یا الہ العالمین جہنم کی آگ تو کیا ہمیں دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی ہے، ایک چنگاری اپنے ہاتھ پر رکھ کر ہم 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے ہیں، تو جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ ہے کیسے برداشت کریں گے؟ الہ العالمین یا اللہ تو ہمیں معافی فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں جو جگہ دی گئی ہے مدرسے کے لیے، یا اللہ اس کا جلد سے جلد قرضے کی ادائیگی ہو جائے، اس کے فیصلے فرما۔ جن لوگوں نے دیا ہے ان کو بھی قبول فرما، جو رہ گئے ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان کو بھی یا اللہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ الہ العالمین جو ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین جو خیر کی لائن سے دعائیں پیارے آقا نے مانگی ہے ہم بھی مانگتے اس میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے پیارے آقا نے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔